بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک کلمات سنے. فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، کہ برائی کو دیکھ کر صرف برائی کو روکے نہ بلکہ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کر دے. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روک دے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی برائی کو اگر روک رہے ہو تو اس کو برائی کو روکنے کے ساتھ اچھائی میں تبدیل کرو اور اس کو کوشش کرو کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسی استطاعت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے کہ تم اپنی سامنے والی کو برائی سے اپنے ہاتھ سے روک سکو تو دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم سامنے والے کو برائی سے جو روکو وہ اپنی زبان کے ذریعے سے روک دو کہ بھائی تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام اللہ اس کے رسول کے احکام کے منافی ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، تمہارا نقصان ہے. تو فرمایا کہ دوسرا درجہ کیا ہے کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے پر بھی قدرت نہ ہو، زبان سے روکنے پر بھی قدرت نہ ہو تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے. آگے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر برائی کو روکنے کے 3 درجات بیان فرمائے. سب سے پہلا درجہ فرمائے کہ اگر کوئی شخص خاندان کا یا اپنے گھر کا بڑا ہے، نگران ہے، اور اللہ نے اسے یہ استطاعت، یہ قدرت دی ہے کہ وہ گھر کے اندر کوئی ناجائز امور ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو قدرت ہو کہ لوگ میری بات بھی مان لیں گے اور اگر میں کسی کو روکوں گا تو گھر کے اندر یا خاندان کے اندر کوئی فتنہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روک دیں. اس کے اوپر فرض ہے کہ اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. کیوں؟ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے اور وہ خاندان کا بڑا بھی ہے یا گھر کا بڑا ہے اور وہ غیر شرعی کام ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے جب اسے یہ اختیار، یہ قدرت دی ہے، یہ مقام دیا ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ناجائز کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو روک دے.
اگر وہ لوگوں کی وجہ سے کہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، میرے خاندان کا یہ فلاں یا میرا یہ بھائی ناراض ہو جائے گا، تو فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا. تو یہ پہلا درجہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اللہ نے اسے قدرت دی ہے تو وہ اپنی ہاتھ کے ذریعے سے اسے روکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بیان فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے، تم اتنی قدرت نہیں رکھتے، تو فرمایا تو اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو روک دو اگر استطاعت رکھتے ہو. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حق بات کا کہنا یا حق بات کے ذریعے سے کسی کو سمجھا دینا یہ کوئی پتھر یا اینٹ نہیں ہے. آپ نے پتھر یا اینٹ اٹھائی اور سامنے والے کا سر پھاڑ دیا، بلکہ شریعت نے کیا حکم بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ سامنے والے کو، مسلمان کو پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لے کر آؤ. تمہیں اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے اور قدرت دی ہے تو آپ زبان سے سامنے والے کو برائی سے روک دیجئے. یہ دوسرا درجہ. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا جانو. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے دل میں برا ماننا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ فکر اور توقع ہو کہ جیسے ہی اللہ مجھے ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی قدرت دے گے تو میں اس کو آگے چل کے اپنی ہاتھ سے یا زبان سے روک بھی دوں گا. صرف دل سے برا ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دل میں نیت بھی ہو اللہ مجھے جب قدرت دے گے میں اس برائی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے روک بھی دوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، جب کسی کو برائی سے روکنا ہو نا، کسی کو تبلیغ کرنی ہو، کسی کی اصلاح مقصود ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی بھر کام آئے گا. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ رب العزت نے ایک جملہ بیان فرمایا. قرآن کی آیت ہے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ. کس کے پاس؟ عام انسان کے پاس نہیں، عام گناہ گار کے پاس نہیں، فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ تمہاری نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے اس کا دل بھی نرم ہو جائے اور اللہ اس کی طرف رجوع کر لے. تو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو، ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنا بھی بڑا مبلغ ہو، جتنا بھی بڑا مصلح ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑا مصلح اور مبلغ نہیں ہو سکتا. اور سامنے والا جس کی ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ نچلا نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ نے انہیں ہی حکم بیان فرما دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ جو اللہ کی کھلی بغاوت کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ایسی بات اس نے کر ڈالی. اللہ اس کے بارے میں بیان فرما رہے کہ اس سے بھی نرمی سے بات کرنا. تو میرے محترم، جب ہم کسی مسلمان کو کوئی بات کہے، اصلاح کی بات سامنے رکھے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے نرمی سے، محبت سے بات کرے. مولانا احسان صاحب اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو، شیطان ہمیں یہ تو دکھاتا ہے کہ میری وجہ سے تبلیغ میں کتنے جڑ گئے، لیکن یہ نہیں دکھاتا کہ میری وجہ سے کٹے کتنے ہیں، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے مجھ سے کتنے لوگ ٹوٹے ہیں. تو میرے محترم، اس حدیث کا بیان کرنے کا، عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپس میں جب کسی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، بالخصوص
اعتکاف کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ 10 دن ایک ساتھ بیٹھتا ہے تو شیطان ایک دوسرے کی کمی کوتاہی دکھا دیتا ہے کہ یار یہ تو ویسے تو بڑا بزرگ نظر آتا تھا اور یہاں پر تو یہ فلاں کام بھی کر رہا ہے, یہ بھی چھوٹی چھوٹی جو برائی ہوتی ہے نا شیطان وہ بھی دکھا دیتا ہے. تو بھائی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی پر نظر نہ رکھیں, ہم اچھائی پر نظر رکھیں. جب اچھائی پر نظر رکھیں گے نا, پازیٹیو پہلو دیکھیں گے, تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے لیے بھی لوگوں کو اچھا گمان کرنے والا بنائیں گے. اور پھر امت کے اندر آج ویسے ہی توڑ ہے, اصل تو وہ ہے نبی والی محنت, اور نبی کی جو اصل محنت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا, لوگوں کو اندر محبت پیدا کرنا کہ ایک شخص آپ سے جڑنے والا ہو, آپ سے ٹوٹنے والا نہ ہو. یہ ہے اصل دین, اور یہ دین کا پورا خلاصہ اور اس حدیث کا خلاصہ. اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً آپس میں الفت, محبت اور جوڑ نصیب فرمائے, اور اس حدیث کا مصداق ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.